بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 9 نومبر ہے، اتوار کا دن ہے، اور جس طرح سے پچھلے 2 سال کے اندر غزہ کے اوپر اپنا تسلط جمانے کا منصوبہ، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جنگ لڑی گئی، لیکن ابھی تک وہ منصوبہ ناکام رہا۔ اور یہاں پر آج جس طریقے سے غزہ پیس پلان، اس کو کئی شیپس دی گئیں کہ اس طریقے سے وہاں پر اپنا منصوبہ جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے، اور پھر وہ پیس فورس وہاں پر اتارنا، اقوام متحدہ کی فورس، مسلمان ممالک کو وہاں پر انگیج کرنا، یہ ساری کی ساری پلاننگ تھی۔ لیکن ابھی جو غزہ کے اوپر جو ایک تسلط کا منصوبہ تھا، غزہ منصوبہ، وہ ناکام ہوا ہے اسرائیل کا۔ اور یہاں پر جو ترکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مصر کی جانب سے بڑی زبردست قسم کی گیم کی گئی ہے، اور جس طرح سے ان کو ایک یوں کہہ لیں کہ ایک وہاں پر بڑی طاقت کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، اور جس سے باقاعدہ طور پر ترکیہ کو لے کر اسرائیل کو بھی اپنے تحفظات تھے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، ہم ان کو یہاں پر ان کی فورسز کو نہیں آنے دیں گے۔ میں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ولاگ بھی کر چکا ہوں، لیکن ابھی کیسے ترکی اور مصر نے پوری کی پوری بازی کو پلٹا ہے، یہ بڑی اہم سٹوری ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر دوسری جانب ایران کی جانب سے جس طریقے سے ایک زبردست قسم کی طاقت کے ساتھ دوبارہ کھڑا ہوا جا رہا ہے، یہ بڑا حیران کن ہے، کیونکہ ایران کے اوپر پابندیوں کے باوجود ہر طرف سے اس کے اوپر جنگ مسلط کی گئی۔ 12 روزہ جنگ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کیسے ایران نے جو ہے وہ زبردست قسم کا کم بیک کیا۔ سامراجی قوتیں ایک سائیڈ پہ ہیں، وہ اکیلا ایک سائیڈ پہ ہے، اس کے ساتھ چائنا بھرپور اس کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن ابھی ایران کی جانب سے 10,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ اور 10,000 کلومیٹر تک، یہ صرف بات میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ کو باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب وہ کتنی بڑی طاقت اس نے حاصل کی، اور وہاں پر باقاعدہ جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر جو امریکی یوں کہہ لیں کہ ایک جو عروج تھا، وہ زوال میں بدلنا شروع ہو چکا ہے، بلکہ زوال کہہ لیں کہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ امریکہ پوری دنیا کے اوپر اپنا کنٹرول جمائے بیٹھا ہے، اور چاہے وہ زمینی ہو، چاہے وہ فضائی ہو، چاہے وہ بحری ہو۔ اب جس طریقے سے مڈل ایسٹ کے اندر، بحر الکاہل کے اندر امریکی جنگی بحری بیڑے جو ہیں وہ موجود ہوتے تھے، لیکن ابھی جو چین کی جانب سے ابھی تک کا سب سے بڑا 80,000 ٹن وزنی جو بحر الکاہل کے اوپر اپنا چھوڑ دیا ہے، وہ کہہ لیں کہ جنگی بحری بیڑا فوجیان کے نام سے اس نے بنایا، اور ایسا زبردست قسم کا کہ وہ دنیا کا طاقتور ترین بحری بیڑا جو ہے وہ مانا جا رہا ہے، اور سمندر کے اوپر اپنا تسلط جو ہے وہ جما لیا گیا۔ بحر الکاہل سے جو وہاں سے ان کا جو جنگی بیڑا ہے، امریکی جنگی بیڑا، اس کو نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی خصوصیات کیا ہیں، کچھ کمپیرزن میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ کیسے یہ پورے کا پورا سینیریو بدل رہا ہے، اور پورے کا پورا وہ جو طاقت کا توازن ہے، وہ جو ایک آرڈر ہے، عالمی آرڈر، وہ کیسے ورلڈ آرڈر بدل رہا ہے۔ یہ تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں، کیونکہ ریچ اس کی ڈیڈ ہو چکی ہے وہاں پر یہی خبریں آپ تک پہنچانے کے لیے، تاکہ جو ہم سامراجی طاقتوں کو بے نقاب کرتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو کی ریچ جو ہے وہ کم کرتی جاتی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک نہ پہنچے۔ تو آپ نے کرنا یہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنا فیڈ بیک دینا ہے۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں ایران کی بات کر لیتے ہیں۔ ایران کیونکہ اس وقت جس طاقت کے ساتھ ابھر رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ پوری جو طاقتیں، جتنی بھی سامراجی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، وہ مل کر آ گئیں۔ انہوں نے یہاں پر ایران کو دبوچنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی، 12 روزہ جنگ، عالمی پابندیاں، ہر لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود اس نے 12 روزہ جنگ جو جس طرح سے لڑی، وہ آپ کے سامنے ہم آپ کو بتاتے رہے۔ لیکن ابھی ایران کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اس نے 10,000 کلومیٹر تک مار کرنے والا جو نیا بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل ہے، اس کی کامیابی سے اس کا تجربہ جو ہے وہ کر لیا ہے، اور ایران کے مطابق یہ میزائل جو ہے وہ امریکہ کی سرزمین تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب وہ ایران جس کو یہ نیوکلیئر طاقت بننے سے روک رہے ہیں
کہ یہ کہیں نیوکلیئر طاقت نہ بن جائے، اس کی میزائلوں کی دھوم تو پوری دنیا میں ہے، اور وہ اس کی میزائلوں کی دھاک تو اسرائیل نے خود دیکھی ہے، بلکہ فیل کی ہے، انہوں نے تو ان کے اوپر بیتی ہے۔ مطلب ہم نے دیکھا کہ کیسے ان کا جو ایک اتنا بڑا جو سائنٹیفک ریسرچ سینٹر جو ہے اس کو نشانہ بنا گیا، آئرن ڈوم ناکام ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ پیٹریاٹ ناکام ہو گیا، ڈیوڈ سلنگ ناکام ہو گیا۔ مطلب ان بیلسٹک میزائل، پھر ہائپرسونک میزائل، تو یہ بین البراعظمی میزائل جس نے اس وقت امریکہ سمیت سامراجی طاقتیں جو ہیں ان کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں۔ ابھی جو ایرانی فوجی ہے، فوجی عہدیدار جلالی اس کا نام ہے، اس نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ تقریباً تمام جو ایرانی زیر زمین اور پہاڑ تلے واقع جو میزائل کمپلیکس ہیں ان کے بنیادی ڈھانچے صحیح اور سالم ہیں، صحیح سلامت موجود ہیں، اس میں کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے۔ جس طرح سے نیتنز کو کمزور کہا جا رہا تھا، اور اس لیے کہ ایران نے اپنی ایٹمی چین ہے اس کے اہم حصے زیادہ محفوظ مقام کے اوپر جو زیر زمین مقامات جیسے فورڈو ہے اور اصفہان ہے وہاں پر منتقل کر دیے ہیں۔ لیکن یہاں جس طرح سے امریکہ کلیم کرتا ہے کہ اس نے فورڈو کو، وہ تنصیبات جو تھیں ان کو تباہ کر دیا ہے، لیکن یہ سب تقریباً ایک 20 سالہ انجینئرنگ کوشش کا نتیجہ، اور مقام کا انتخاب، سرنگیں کھودنا اور اس کے طریقے اور مضبوط کردہ انفراسٹرکچر، تاکہ جنگ کی صورت میں جو سرگرمیاں بلا تعطل جو ہے وہ جاری رہیں، اور ابھی بھی وہاں پر جاری ہیں۔ تو یہ اس وقت ان کے لیے سب سے زیادہ پرابلمٹک جو ہے وہ بھی بنا ہوا ہے۔ لیکن ابھی جو اسرائیل ہے، اسرائیل لبنان کو پیغام دے رہا ہے کہ حزب اللہ کا صفایا کرو، اس کو ختم کرنا، ورنہ ہم کریں گے۔ اسرائیل نے ایک جو پیغام بھیجا کہ اگر لبنانی فوج نے حزب اللہ کے خلاف کارروائی نہ کی تو آئی ڈی ایف خود کرے گا، اور زیادہ سختی اور تیزی سے کرے گا۔ یہ وارننگ جسے کان نیوز نے بھی جو ہے وہ اس کی تصدیق کی باقاعدہ طور پر، اسی وقت اس کی تصدیق ہے جب جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کی ایک لہر نے حزب اللہ کے لاجسٹک سائٹس کو نشانہ بنایا، اور دفاعی وزیر اسرائیل کاٹس نے اسے زیادہ سے زیادہ نفاذ قرار دیا، اور سفارتی انداز میں اس کا مطلب ہے کہ اگلی بار صرف حزب اللہ نہیں بچ پائے گا، بلکہ بیروت کا رد عمل جو وہاں پر آیا، لبنان کی فوج کہتی ہے کہ اگر بمباری جاری رہی تو وہ اقوام متحدہ کے جنگ بندی کمیٹی کے ساتھ تعاون معطل کر سکتی ہے، جو واضح اشارہ کہ ریاست اپنی سرزمین پر کنٹرول کھوتی جا رہی ہے، اور یہ کوئی خالی دھمکی نہیں ہے۔ 2024 میں وجود میں آنے والی جو جنگ بندی دباؤ تلے زیادہ کمزور ہو رہی ہے، اور اسرائیل کا نیا موقف الزام سیدھا لبنان پر ڈال رہا ہے، کچھ کرو ورنہ تمہیں شریک جرم سمجھا جائے گا اور تمہارے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے گی۔ اور حزب اللہ تو پہلی ریڈی ہے، اور وہ لڑنے کے لیے حزب اللہ کو بیک کس کے؟ ایران کی۔ ایران اس حوالے سے پوری دنیا جانتی ہے کہ کیسے ایران جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ جو دا گارڈین، عرب نیوز، ایسوسی ایٹڈ پریس، کان نیوز، یہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو ترکیہ اور مصر نے زبردست قسم کا ایک ریسپونڈ کیا، کیونکہ ترکیہ کے حوالے سے اسرائیل کو بھی کنسرن ہے کہ کہیں وہ وہاں پر اپنا تسلط جو ہے وہ دوبارہ سے نہ جما لے، کیونکہ 100 سال سے زائد ہو گئے اور ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ان کا اپنا وہاں پر کنٹرول تھا، وہ دوبارہ سے عثمانی سلطنت بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ترکی اور مصر نے ٹرمپ کے تجویز کردہ جو غزہ امن فورس منصوبہ ہے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے، جو کہ امریکہ رواں ماہ کے آخر میں اقوام متحدہ کے اندر پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور مصر نے امریکی حکام کو واضح طور پر بتایا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو اسرائیل خود نہیں کر سکا۔ قاہرہ نے حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے طاقت کے استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مطلب آپ طاقت کے بل بوتے پہ 2 سال تک ان کو نہیں ہرا سکے تو آپ کیسے ہرائیں گے؟ تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ایسا بالکل نہیں کریں گے۔ ترک حکام نے بھی خبردار کیا کہ امریکی غزہ منصوبہ امن فورس کو ایک قبضہ کرنے والی پولیس فورس کی شکل دے رہا ہے، وہاں پر قبضہ جمانے کے حوالے سے، لیکن جو دراصل اسرائیل کے لیے ایک یوں کہہ لیں کہ ڈرٹی جاب جو ہے وہ انجام دے رہا ہے یا پھر دے گا، تو یہ ہمیں منظور نہیں، ہم اس کا پارٹ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے سٹیپ بیک کر دیا، انہوں نے کہا اس طرح سے تو کام نہیں ہوگا۔ پہلے بھی آپ جو زبردست قسم کی جنگی فورسز وہاں پر حملے کرنے کی تیاریاں یہ سارا کچھ کر رہے تھے، اب اسی طرح سے دوبارہ کر رہے ہیں۔ تو دونوں حکومتوں نے اس بات پر زور دیا کہ فورس امریکی بورڈ آف پیس کی بجائے اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن کی نگرانی میں ہونی چاہیے۔ لیکن ابھی جس طرح سے سعودی ولی عہد جو ان کا دورہ واشنگٹن ہے، اور ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر وہ معاہدہ کر لے، مگر محمد بن سلمان کا جواب ہے کہ اتنی جلدی نہیں، not yet۔ ٹرمپ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کو ایسے پیش کر رہا ہے جیسے سب کچھ طے ہو چکا، لیکن مسئلہ یہ ہے
کیا ولی عہد محمد بن سلمان کسی بھی دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ فلسطینی ریاست کے قیام کا واضح منصوبہ جو ہے وہ پیش نہ کیا جائے، اور نتن یاہو اس پر 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور لہٰذا مکمل تعلقات کی بحالی نارملائزیشن کی سرخی کی بجائے ممکن ہے کہ صرف ایک کمزور دفاعی معاہدہ اور چند جھجکتے ہوئے فوٹو سیشنز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے، اور سعودی حکام نے ٹرمپ کے ابراہم ایکارڈ 2.0 کے خیال سے فاصلہ اختیار کیا ہوا، اور ان کا موقف صاف ہے کہ ہمیں ہتھیار چاہیے، خواب نہیں۔ تو یہ رائٹر جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن ابھی جو دوسری جانب آ جائیں، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو بحر الکاہل کے اوپر جو اپنا تسلط ہے وہ چین نے جما لیا، اور امریکی جنگی بیڑے وہاں سے یوں کہہ لیں کہ کوسوں دور دکھائی دیتے ہیں۔ چین نے ایشیا میں امریکی بحریہ کی شان کو بڑا زبردست قسم کی ڈس لگائی ہے، زگ پہنچایا، اور صدر شی جن پنگ نے ذاتی طور پر 2 ہیکل جو طیارہ ہے، بحری جہاز ہے فوجیان کا، اس کا افتتاح کیا۔ وزن اس کا 80,000 ٹن ہے اور جدید الیکٹرو میگنیٹک لانچنگ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اور امریکی بحری بیڑے کا دور جو ہے وہ ختم ہوا، اور اب بحر الکاہل چینی کنٹرول کے اندر آ چکا ہے۔ اگر میں کمپیریٹو انالیسز آپ کو دوں چائنا اور یو ایس کا، ان کی نیویز کا، تو کمپیئر کریں تو چائنا مجموعی طور پر آ گیا۔ 235 شپس ہیں چائنا کے پاس، یو ایس کے پاس 220 ہیں، اور اس میں بھی جو چائنا ہے اس کے پاس جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ایئر کرافٹ کیریئر 3 تھے، اب چائنا کے پاس 3 ہے، امریکہ کے پاس 11 ہے، لیکن یہاں پر ابھی چائنا جو بلڈ کرنا شروع ہو چکا ہے ایٹمی، اس نے ایٹم بم چائنا کے پاس جو ہے وہ اس نے 1000 سے زائد امریکہ کے پاس، اور اب انہوں نے بلڈ کرنا شروع کر دیا، سالانہ 100 وہ تیار کر رہے ہیں، تو بہت تیزی کے ساتھ وہ بیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمفیبیس اسالٹ شپس ہیں وہ 3 چائنا کی ہیں، یو ایس کی 32 ہیں، جبکہ کوورٹس ان کی جتنی بھی کمبیٹ شپس ہیں یو ایس نیوی کے پاس 26 ہیں، جبکہ چائنا کے پاس 72 ہیں۔ کروزر جو ہیں وہ چائنا کے پاس 8 ہیں، امریکہ کے پاس 9 ہیں۔ ڈسٹرائرز چائنا کے پاس 42 ہیں اور یو ایس کے پاس 76 ہیں، جبکہ جو مزید فریجٹس جو ہیں وہ چائنا کے پاس 49 ہیں، امریکہ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے جو اٹیک سب میرینز جو ہیں وہ چائنا کے پاس 52 ہیں، اور اس وقت جو امریکہ اس کے پاس صرف اور صرف 48 ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو بیلسٹک اور گائیڈڈ میزل سب میرینز جو ہیں وہ چائنا کے پاس 6 ہیں اور امریکہ کے پاس 18 ہیں۔ تو یہ ایک میں نے پورا کا پورا ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھا کہ چائنا کیسے اپنی برتری حاصل کرے۔ مجموعی طور پر چائنا کے پاس 235 اور امریکہ کے پاس 220 ہیں، لیکن یہاں پر جو ابھی انہوں نے یہ جو جنگی بحری بیڑا بنایا اس نے پوری دنیا پہ ایک ایسی داغ چھوڑی ہے جس نے یوں کہہ لیں کہ وہ جو ایک سمندر کے اوپر امریکہ کا کنٹرول تھا وہ کھو دیا ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔